سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کا اسکیم 42 پر کام میں تاخیر پر شدید برہمی کا اظہار. کہتے ہیں لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت اسکیم 42 کے کام میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. سندھ حکومت کی جانب سے ملیر کینٹ جناح ایونیو سے یونیورسٹی روڈ تک روڈ کی تعمیر کا آغاز. صوبائی وزیر غلام مرتضی بلوچ کا سائٹ کا دورہ. کہتے ہیں پہلے مرحلے میں روڈ کے دونوں اطراف سیوریج اینڈ ڈرین نالے کا کام کیا جائے گا. روڈ کی تعمیر سے ملیر کورنگی لانڈی اور ٹھٹا کے عوام کو بہتر سہولیات میسر ہوں گی. بلدیہ کورنگی اور ایم کیم پاکستان کے زیر اہتمام اجلاس. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بلدیاتی مسائل کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ. ایم این اے اقبال محمد علی کہتے ہیں ایم کیم پاکستان عوامی جماعت ہے, عوام کے مسائل سے بخوبی آگاہ رہتے ہیں. بلدیہ غربی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شایع نشان طریقے سے منانے کے لیے سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ شجرکاری مہم کا بھی آغاز کر دیا گیا. چیئرمین اظہار الدین احمد خان کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے جاری انتظامات کو بر وقت مکمل کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے. چیئرمین بلدیہ شرکی معید انور کا یونیورسٹی روڈ پر صفائی ستھرائی اور نیپا فلائی اوور کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا جانے والے کاموں کا معائنہ. کہتے ہیں شاہراہوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں. چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی کہتے ہیں تمام انقلابی تحریکوں اور تبدیلی کی لہروں کے پیچھے طلباء و طالبات اور نوجوانوں کا لہو کار فرما ہے. نوجوانان پاکستان حقیقی انقلاب برپا کر کے فرسودہ روایات کو پاش کریں گے. چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد کہتے ہیں ضلع کونسل کی ترقی کے لیے ایسے نئے رجحانات پر بنیادی سہولیات فراہم کریں گے جن کو کبھی زیر استعمال نہیں لایا گیا. ہمیں اپنی قوت ارادی پر بھروسہ ہے. کراچی میں رفائی پلاٹس پر قائم شادی ہالز کے خلاف کارروائی سست روی کا شکار. کے ڈی اے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل نے من پسند شادی ہالز کے خلاف کارروائی روک دی. نمائشی کارروائی کے دوران رشوت نہ دینے والے ہال گرا دیے گئے. کراچی میں غیر قانونی شادی ہالز کے خلاف کریک ڈاؤن. نیو کراچی میں المہدی اور گلستان جوہر میں الصفا شادی ہال رفائی پلاٹس پر قائم. ذمہ دار محکموں کا کارروائی سے گریز. بلدیاتی اداروں میں پھر سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی. ایس بی سی اے نے او پی ایس افسران سے متعلق عدلیہ کے احکامات نظر انداز کر دیے. بھاری نذرانوں کے عوض 117 افسران کی ایکٹنگ چارج پر تعیناتیاں ہو گئیں. جونیئر افسران بھی او پی ایس چارج کے نام پر تعیناتیوں کے مزے لیں گے. غیر قانونی تعیناتیوں پر اعلی افسران نے موقف دینے سے گریز کر لیا. کے ایم سی اور ڈی ایم سی سینٹرل کی ملی بھگت سے بفر زون میں تجاوزات کی بھرمار. ہوٹل مالکان نے فٹ پاتھوں اور شاہراہوں پر قبضہ کر لیا. سید فوڈز اینڈ کیٹرنگ کی علاقے میں اجارہ داری. افسران نے رشوت کے عوض آنکھیں بند کر لیں. کراچی کے علاقے گلبرگ میں واقع پیالہ ہوٹل کے اطراف تجاوزات کی بھرمار. پارکنگ کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا. راہگیر اور علاقہ مکین پریشان. کراچی کے فٹ پاتھ پر تجاوزات کی بھرمار. ناگن چورنگی سے 4K چورنگی تک فٹ پاتھ اور نالے فروخت کر دیے گئے. پولیس کے ایم سی ڈی ایم سی کی کمائی عروج پر ریسٹورانٹس اور ٹھیلے پتھارے والوں نے فٹ پاتھوں اور نالوں کو جاگیر بنا لیا. تخت کرسیاں ٹیبلز کے ساتھ ساتھ ہر قبضہ گیر نے اپنی اپنی باؤنڈری وال کھینچ لی. کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کی جانب سے سائے کی تلاش میں پھرنے والے پرندوں کے لیے جوہر موڑ پر عارضی گھر قائم. مختلف اقسام کے پھول اور پودوں کی چھوٹی کیاریاں سے شہر کی خوبصورتیوں میں اضافہ.
کراچی کے علاقے گارڈن ایسٹ وارڈ 14 سولجر بازار میں سیوریج کے ناقص نظام اور جگہ جگہ گندے پانی کے جوہر نے علاقہ مکینوں کا جینا محال کر دیا. شاہراہوں پر جمع پانی، سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا. اور کراچی کے علاقے کورنگی ضیاء کالونی میں پانی نایاب، علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. کہتے ہیں پانی مہنگے داموں خرید کر پینے پر مجبور. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت اسکیم 42 کے کام میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. عوام کو سستے پلاٹ اور گھر فراہم کرنے کے حوالے سے لاہ عمل بنایا جائے گا. لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سید ناصر حسین شاہ نے اسکیم 42 پر کام میں تاخیر پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسکیم 42 پر ہاکس بے کی ساحلی پٹی کی بیوٹیفیکیشن کے کام کا جلد آغاز کیا جائے اور اطراف میں سڑکوں کا کام مکمل کیا جائے. انہوں نے ڈی جی ایل ڈی اے کو ہدایت دی کہ اسکیم 42 میں جن جن کو پلاٹس الاٹ ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر قبضہ دیا جائے تاکہ وہ وہاں تعمیراتی کام شروع کر سکیں، جبکہ جن جن کو پلاٹس الاٹ ہونے کے باوجود وہ قبضہ نہیں لے رہے ہیں ان کو متنبع کیا جائے اور خطوط ارسال کر کے ایک وقت دیا جائے. اور اس حوالے سے اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے بھی ان کو یاد دہانی کرائی جائے، جبکہ ساحلی پٹی کو صاف رکھنے، تفریح کے لیے آنے والی عوام کو سہولیات اور اچھا ماحول فراہم کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی جائے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی اقدامات جاری ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے ملیر کینٹ جناح ایونیو سے یونیورسٹی روڈ تک روڈ کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے. صوبائی وزیر غلام مرتضی بلوچ نے سائٹ کا دورہ کیا اور کہا کہ پہلے مرحلے میں روڈ کے دونوں اطراف سیوریج اینڈ ڈرین نالے کا کام کیا جائے گا. روڈ کی تعمیر سے ملیر، کورنگی، لانڈی اور ٹھٹا کے عوام کو بہتر سہولیات میسر آ سکیں گی. اسی پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز صدر الدین شیخ. جی صدر الدین شیخ، اپڈیٹ کیجئے گا. جی، صوبائی وزیر حاجی غلام مرتضی بلوچ نے آج جو یونیورسٹی روڈ سے چیک پوسٹ نمبر 5 سے لے کے یونیورسٹی روڈ تک جو نیا تعمیر ہونے والا روڈ ہے اس کا افتتاح کر دیا. اس نے کہا کہ یہ لانڈی، کورنگی، ٹھٹا اور دیگر جو کراچی کا اندرونی شہر ہے وہاں سے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو تاجر برادری ہے، وہ اس روڈ سے مستفید ہوں گے. اور یہ روڈ تیزی کی بنیاد پر یہ یہاں پہ تعمیر ہو رہا ہے. آج اس نے افتتاح کیا ہے. اس نے کہا کہ پاکستان پیپل پارٹی ہمیشہ عوامی کام کرتی ہے اور عوام کے کاموں پر ہی ان کو مکمل اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ وہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتی ہے. اس نے کہا کہ یہ میرا حلقہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو عوامی جو مسائل ہوں گے ان کو جلد مکمل کیا جائے گا. اس نے کہا کہ آج اس افتتاحی تقریب میں چھوٹی تقریب پر پروکار تقریب جو ہے افتتاح کی وہ ہم افتتاح کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. لانڈی، کورنگی، ٹھٹا اور کراچی کا یونیورسٹی روڈ ہے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ صدر الدین شیخ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ویلکم بیک. بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر جلوس، ریلیاں اور ذکر مصطفیٰ کی محافل میلاد کے پروگرام سے قبل بلدیاتی مسائل کے حوالے سے ایم کیم پاکستان کورنگی ٹاؤن اور بلدیہ کورنگی کے زیر اہتمام اجلاس کا انعقاد کیا گیا. کورنگی نمبر 4 زمان ٹاؤن کے عوامی رابطہ آفس میں ایم کیم پاکستان کورنگی ٹاؤن کے تحت جشن عید میلاد النبی کے پرمسرت موقع پر جلوس، ریلیاں اور ذکر مصطفیٰ کی محافل میلاد کے پروگرام سے قبل بلدیاتی مسائل کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی، رکن سندھ اسمبلی غلام جیلانی، سید ہاشم رضا جیلانی، کورنگی ٹاؤن آرگنائزر طارق انصاری، جوائنٹ آرگنائزر اخلاق راشد غوری اور ٹاؤن کمیٹی ممبران سمیت یو سی 25 کے چیئرمین وسیم الدین میو اور میلاد کمیٹی کے نمائندوں نے شرکت کی. اس موقع میلاد کمیٹی کے ممبران نے ایم کیم پاکستان کی کاوشوں کو
सराहते हुए कहा कि अपने महदूद वसाइल के बावजूद भी हर साल रबी अव्वल के मौके पर शानदार इंतजामात किए जाते हैं। रुकन कौमी असेंबली इकबाल मोहम्मद अली का कहना था कि MKM पाकिस्तान अवामी जमात है, इसके नुमाइंदे अवाम में रहते हैं और मसाइल से बाखूबी आगाह रहते हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध को, हुकूमत पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि ये महीना बाबरकत महीना आज यहाँ पे उलमाए कराम ने आके अपने मुतालबात पेश किए, रोड का मसला, पानी का मसला, सेवरेज का मसले जो है ये, क्योंकि ये रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ है तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जो जुलूस हैं और तमाम चीज़ें जिस तरीके से रोडों से गुजरेंगे उसकी जो रोडों के जो हाल हैं उसके हवाले से तमाम वो चीज़ें की। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं MD वाटर बोर्ड से भी कहूँगा कि इस महीने में कुछ एहसास कर लें। ये महीना ऐसा है कि आपको इस महीने में जितना देंगे और मैं समझता हूँ हुजूर के सदके आपको बहुत कुछ मिलेगा, मगर जो मसाइल पानी के हैं, जो सीवरेज के हैं, जो दूसरे मसले, उसके ऊपर थोड़ा सा इस चीज़ को देखा जाए, क्योंकि ये महीने के अंदर ज़ाहिरी बात है लोग सबीले लगाएंगे, शरबत तो ये होगा कि पानी का निज़ाम जो है और जो सीवरेज का निज़ाम है इस वक्त उसको सही मानों में सही किया जाए, ताकि आशिकान रसूल को जो है ना रास्ते में चलने में कहीं रुकावट ना पैदा हो। जो कचरा इस वक्त है, जो वज़ीर आला सिंध इस वक्त सफाई की मुहिम में लगे हुए, उनको मैं ये कहता हूँ अल्लाह उनको भी और हिदायत दे कि वो सारे ये मसले जो हैं उसको हल करने के लिए पूरी कोशिश करें। अरकान असेंबली गुलाम जिलानी और सैयद हाशिम रजा ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी रबी अव्वल को शायाना शान तरीके से मनाएंगे। आज का डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के 2 टाउन्स का हमने जो है वो ये इजलास मुनक्किद किया था मुश्तरका, जिसमें लांडी और कोरंगी जोन जो है शामिल थे। और हमारी खुशकिस्मती कि इसमें दावत इस्लामी के डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदारान, अहले सुन्नत वल जमात और जितने भी अंजुमन हैं जो रबी अव्वल के हवाले से जुलूस और जलसे मुनक्किद करती हैं, उन तमाम के जो है ज़िम्मेदारान यहाँ पे मौजूद थे। उन तमाम को मैं दिल की गहराइयों से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से जो है वो MKM के लिए वक्त निकाला और एक अच्छा हमने यहाँ पे जो है वो इवेंट किया, जिसमें जो है वो तमाम लोग हमारे साथ शामिल हुए। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसी तरह इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हमारा और सबका ताउन जो है वो एक साथ रहेगा और इंशाल्लाह सरकार का मिलाद और सरकार की आमद का महीना जो है वो इसी तरह इंशाल्लाह पुरजोश अंदाज में मनाते रहेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से हम जो MPs हैं लांडी और कोरंगी का मुश्तरका प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन को भी मदऊ किया और जितनी अंजुमनें हैं रबी अव्वल के हवाले से जुलूस और रैलियाँ जो निकलती हैं यहाँ पे, उन तमाम मुअज़्ज़िज़ीन उलमाए कराम को हमने मशाइख को यहाँ पर दावत दी और हम शुक्रगुज़ार हैं उन तमाम उलमाए मशाइख अंजुमन का जो हमारे शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आई और हमने जो उनके रिज़र्वेशन सी डेवलपमेंट काम के हवाले से वो हमने ली हैं। मेयर साहब से भी हमने रब्ता किया है, DMC चेयरमैन से भी हमने कोऑर्डिनेशन की है, DSP वाइस चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद थे और इसमें कोई कतई नज़र के इस टाइम फ़ंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन बावजूद इसके जो हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग हमारे हैं, ये त्यौहार हमारा है, ये दीन हमारा है और ये जो महीना है ये बहुत बाबरकत महीना है और ये हम सब का महीना है, खुशियों का महीना है। तो इसमें जितना हो सकेगा इंशाल्लाह हम अपना किरदार अदा करेंगे। वाइस चेयरमैन बल्दिया कोरंगी अमर अली का कहना था कि जुलूस के रास्तों पर सफाई सुथराई और सीवरेज के मसाइल के हल के लिए काम जारी है। उम्मीद है कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, आज हमने अपने आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महीने की आमद की खुशी में और जो इंतज़ामात हैं उनको बेहतर तरीके से बनाने के लिए तमाम उलमा इकराम जितने भी कोरंगी लांडी के थे और जितनी भी अंजुमन हैं सबको दावत दी थी यहाँ पे कि उनके हम मसाइल ले सकें और जो हमारी दस्तरस में है और बल्कि जिस हस्ती का ये महीना है हम अपनी दस्तरस से बढ़ के पूरी कोशिश करेंगे उनको वो तमाम चीज़ों के लिए फैसिलिटेट कर सकें जिनका उन्होंने हमसे कहा है। इससे पहले नई रज़ा भाई ने भी इजलास बुलाया था अपना DMC डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे भी हमने उलमा इकराम को
بلایا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو روڈ کا کام ہے, جو استر کاری وغیرہ ہے, پیچ ورک وغیرہ جتنی بھی ہے, ہم سے میئر نے کراچی جو ہیں انہوں نے ہم سے وہ جگہیں مانگی ہیں جو ان کی مین جگہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ ہماری پوری کوشش ہوگی جو ان کی گزرگاہیں ہیں, جو جلوس کے راستے ہیں, وہاں پہ ہم پیچ ورک کرا سکیں, اور جہاں پیچ ورک ممکن نہ ہو سکے وہاں گیڑا وغیرہ تو ضرور ڈلوائیں. اجلاس میں علماء نے امید کا اظہار کیا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بہترین بلدیاتی سہولات فراہم کی جائیں گی. بلدیہ غربی میں جشن عید میلاد النبی کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ شجرکاری مہم کا بھی آغاز کر دیا گیا. چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے جاری انتظامات کو بر وقت مکمل کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے. علماء کرام جلوس کمیٹیوں کے منتظمین کو جشن ولادت کے حوالے سے کی جانے والی تیاریوں سے آگاہ کرتے ہوئے چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا کہ تمام مساجد کے اطراف صفائی ستھرائی اور روشنی کے خصوصی انتظامات کو برق رفتاری سے مکمل کیا جا رہا ہے. جلوس کی گزرگاہوں پر تعمیر و مرمت کے کاموں کی ہنگامی بنیادوں پر تکمیل اور مختلف مقامات پر جشن ولادت کے حوالے سے منعقد کی جانے والی تقریبات کے اطراف وسائل کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے. انہوں نے بلدیاتی افسران کو جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے جاری انتظامات کو بر وقت مکمل کرنے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروئے کار لانے کے احکامات دیتے ہوئے کہا کہ بلدیہ غربی میں یوٹیلیٹی سروسز فراہم کرنے والے دیگر اداروں کے اشتراک سے فراہمی و نکاسیاب کی لائنوں میں موجود رساؤ کے خاتمے اور جلوس کی گزرگاہوں پر موجود تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے. ان کا کہنا تھا کہ پودوں کی حفاظت اور دیکھ بھال میں وہ بھرپور کردار ادا کر کے ذمہ دار شہری ہونے کا فرض پورا کریں. چیئرمین بلدیہ شرکی معید انور نے کہا ہے کہ یونیورسٹی روڈ پر موجود فلائی اوورز اور ملحقہ علاقوں کی شاہراہوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں. یونیورسٹی روڈ پر صفائی ستھرائی اور نیپا فلائی اوور کو خوبصورت بنانے کے لیے کیے جانے والے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے چیئرمین بلدیہ شرکی معید انور نے کہا کہ بلدیہ شرکی کی جانب سے بیوٹیفیکیشن کے کام کیے جا رہے ہیں جس میں پولوں کو رنگ و روغن کرنے سمیت پلوں کی دیواروں پر وال پینٹنگ خوبصورت پودوں کی شجرکاری سمیت دیگر امور سر انجام دیے جا رہے ہیں. انہوں نے بلدیاتی افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اسٹریٹ لائٹس کی درستگی اور بہتری کے لیے اقدامات بروئے کار لائے جائیں جبکہ شجرکاری کے لیے جو جگہیں دستیاب ہیں انہیں خالی نہ رہنے دیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی روڈ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں بین الاقوامی نمائشوں کا انعقاد کیا جاتا ہے, لہٰذا اس روڈ کو مکمل طور پر خوبصورتی سے آراستہ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. بلدیہ وسطی کے چیئرمین ریحان ہاشمی نے کہا ہے کہ تمام انقلابی تحریکوں اور تبدیلی کی لہروں کے پیچھے طلباء و طالبات اور نوجوانوں کا لہو کار فرما ہے. نوجوانان پاکستان حقیقی انقلاب برپا کر کے فرسودہ روایات کو پاش کریں گے. بلدیہ وسطی کے مرکزی دفتر میں چیئرمین ریحان ہاشمی سے نوجوان طلباء و طالبات کے وفد نے ملاقات کی اور بلدیہ وسطی کے یوتھ کمیٹی کے زیر اہتمام مختلف تعلیمی اداروں اور درسگاہوں میں مفت طبی سہولیات فراہم کرنے پر بلدیہ وسطی کی کاوشوں کو سراہا. اس موقع پر طلباء و طالبات سے یوتھ کمیٹی اور بلدیہ وسطی کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی جس نے نہایت ہی محدود وسائل میں مستحق اور غریب طلباء کے لیے طبی سہولیات فراہم کی. طلباء و طالبات سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کہا کہ ہر دور اور زمانے میں برپا ہونے والے انقلابی تحریکوں کے پیچھے ہمیشہ نوجوانوں کا لہو کار فرما رہا ہے. اس سلسلے میں عصر حاضر کی سب سے بڑی مثال MQM ہے جس نے ایک طلباء تنظیم سے ملک گیر اور پھر عالمگیر تحریک کی شکل اختیار کی جس کی مثال دور دور تک نہیں ملتی. ان کا کہنا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب MQM پاکستان کے جھنڈے تلے نوجوانان پاکستان نہ صرف حقیقی انقلاب برپا کریں گے بلکہ فرسودہ روایات اور بندشوں کے بتوں کو بھی پاش کر دیا جائے گا.
چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ ضلع کونسل کی ترقی ایسے نئے رجحانات اور پر مبنی ہے جہاں سہولیات فراہم کریں گے جن کو کبھی زیر استعمال نہیں لایا گیا. ہمیں اپنی قوت ارادی پر بھروسہ ہے. ضلع کونسل میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ کمیونٹی سینٹرز کا قیام اختتامی مراحل میں ہے. اہل علم مختلف امور پر آگاہی پروگرامز کا بھی اہتمام کریں. سہولیات کے ثمرات سے فیضیاب ہونا دانش مندی ہے. اس میں اگر انہیں ہماری معاونت درکار ہے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے تمام وسائل ضلع کونسل کے لیے ہیں. جو امور ہمارے دائرہ اختیار میں آتے ہیں وہ تمام سہولیات انہیں دیں گے جو معیار ہم نے اپنے لیے خدمت کا رکھا ہے. اس پر لفاظی کرنا تو آسان ہے مگر اس پر عمل کرنا صرف پرخلوص اشخاص کا کام ہے. اللہ کے کرم سے بہترین ٹیم ملی جو میرے طرز پر میرے انداز میں چلی جس کی وجہ سے ہم علاقے کو مثالی ترقی دے سکے. ان کا کہنا تھا کہ اپنے قوت ارادی پر بھروسہ ہے. علاقے کو ایسے نئے رجحانات پر بنیادی سہولیات فراہم کریں گے جس کو کبھی زیر استعمال نہیں لایا گیا. اس موقع پر چیف آفیسر مسرور احمد میمن، ڈسٹرکٹ انجینئر فضل محمود گل، ایکس سی این ممتاز علی زرداری، رکن کونسل حاجی ابو بکر میمن، مجاہد جوکھیو، لالا اسلم اور دیگر بھی موجود تھے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں رفائی پلاٹس پر قائم شادی ہالز کے خلاف کارروائی سست روی کا شکار ہے. کے ڈی اے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل نے من پسند شادی ہالز کے خلاف کارروائی روک دی. نمائشی کارروائی کے دوران رشوت نہ دینے والے ہالز گرا دیے گئے ہیں. کراچی میں رفائی پلاٹس پر قائم شادی ہالز کے خلاف کارروائی سست روی کا شکار ہے. کے ڈی اے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل نے من پسند شادی ہالز کے خلاف کارروائی روک دی. نمائشی کارروائی کے دوران رشوت نہ دینے والے ہالز گرا دیے گئے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں غیر قانونی شادی ہالز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا جبکہ نیو کراچی میں المہدی اور گلستان جوہر میں الصفا شادی ہال رفائی پلاٹس پر قائم ہے. تاہم ذمہ دار محکموں نے کارروائی سے گریز کیا ہوا ہے. کراچی میں غیر قانونی شادی ہالز کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. وہیں دوسری جانب کچھ ہالز ایسے ہیں جن کو بھاری نذرانوں کے عوض چھوڑ دیا جاتا ہے. نیو کراچی میں المہدی اور گلستان جوہر میں واقع الصفا شادی ہال اس کی واضح مثال ہے. یہ دونوں ہالز جو ہیں وہ رفائی پلاٹس پر قائم ہیں. تاہم ذمہ دار محکموں نے کارروائی سے گریز کیا ہوا ہے. بلدیاتی اداروں میں پھر سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی. ایس بی سی اے نے او پی ایس افسران سے متعلق عدلیہ کے احکامات نظر انداز کر دیے. بھاری نذرانوں کے عوض 117 افسران کی ایکٹنگ چارج پر تعیناتیاں ہو گئیں. جونیئر افسران بھی او پی ایس چارج کے نام پر تعیناتیوں کے مزے لیں گے. غیر قانونی تعیناتیوں پر اعلیٰ افسران نے موقف دینے سے گریز کر دیا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی اداروں میں پھر سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے او پی ایس افسران سے متعلق عدلیہ کے احکامات نظر انداز کر دیے. بھاری نذرانوں کے عوض 117 افسران کی ایکٹنگ چارج پر تعیناتیاں ہو گئیں. جونیئر افسران بھی او پی ایس چارج کے نام پر تعیناتیوں کے مزے لیں گے. غیر قانونی تعیناتیوں پر اعلیٰ افسران نے موقف دینے سے گریز کر دیا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کے ایم سی اور ڈی ایم سی سینٹرل کی ملی بھگت سے بفر زون میں تجاوزات کی بھرمار ہے. ہوٹل مالکان نے فٹ پاتھوں اور شاہراہوں پر قبضہ کر لیا ہے. سید فوڈز اینڈ کیٹرنگ کی علاقے میں اجارہ داری کا سلسلہ جاری ہے. افسران نے رشوت کے عوض آنکھیں بند کر لی ہیں. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور ڈی ایم سی سینٹرل کی ملی بھگت سے بفر زون میں تجاوزات کی بھرمار ہے. ہوٹل مالکان نے فٹ پاتھوں اور شاہراہوں پر قبضہ کر لیا. سید فوڈز اینڈ کیٹرنگ کی علاقے میں اجارہ داری کا سلسلہ جاری ہے. افسران نے رشوت کے عوض آنکھیں بند کر لی ہیں.
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے گلبرگ میں واقع پیالہ ہوٹل کے اطراف تجاوزات کی بھرمار ہے. پارکنگ کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا. راہگیر اور علاقہ مکین پریشان ہیں. کراچی کے علاقہ ہے گلبرگ جہاں پر واقع پیالہ ہوٹل کے اطراف تجاوزات کی بھرمار دیکھنے میں آ رہی ہے. پارکنگ کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا ہے. راہگیر اور علاقہ مکین پریشانی کا شکار ہیں, جبکہ وسیع پیمانے پر یہاں پارکنگ بنا دی گئی ہے جو کہ غیر قانونی پارکنگ ہے, جس سے روڈ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ گھرا ہوا ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پارکنگ زیادہ ہونے کے باعث یہاں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے. آئے روز یہاں پر ٹریفک جام کی شکایات بھی سامنے آتی رہتی ہیں, لیکن افسران نے رشوت کے عوض آنکھیں بند کر لی ہیں. کراچی کا علاقہ ہے گلبرگ جہاں پر واقع پیالہ ہوٹل کے اطراف تجاوزات کی بھرمار ہے. پارکنگ کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا, جبکہ راہگیر اور علاقہ مکین پریشانی کا شکار ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے فٹ پاتھ پر تجاوزات کی بھرمار ہے. ناگن چورنگی سے 4K چورنگی تک فٹ پاتھ اور نالے فروخت کر دیے گئے. پولیس KMC DMC کی کمائی عروج پر ریسٹورنٹس اور ٹھیلے پتھارے والوں نے فٹ پاتھوں اور نالوں کو جاگیر بنا لیا ہے. تخت کرسیاں ٹیبلز کے ساتھ ساتھ ہر قبضہ گیر نے اپنی اپنی باؤنڈری وال کھینچ لی ہے. کراچی کے فٹ پاتھ پر تجاوزات کی بھرمار ہے. ناگن چورنگی سے 4K چورنگی تک فٹ پاتھ اور نالے فروخت کر دیے گئے. پولیس KMC DMC کی کمائی عروج پر ریسٹورنٹس اور ٹھیلے پتھارے والوں نے فٹ پاتھوں اور نالوں کو جاگیر بنا لیا. تخت کرسیاں ٹیبلز کے ساتھ ساتھ ہر قبضہ گیر نے اپنی اپنی باؤنڈری وال کھینچ لی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کی جانب سے سائے کی تلاش میں پھرنے والے پرندوں کے لیے جوہر موڑ پر عارضی گھر بنا دیے گئے, جہاں مختلف اقسام کے پھول اور پودوں کی چھوٹی کیاریاں شہر کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہی ہیں. تپتی ہوئی دھوپ اور درختوں کی کمی نے پرندوں کو بھی پریشان کر دیا. چلچلاتی دھوپ سے بچاؤ کے لیے پرندے بھی اپنے لیے سایہ دار مقام تلاش کرتے دکھائی دیتے ہیں. کینٹونمنٹ بورڈ فیصل نے بہتر قدم اٹھاتے ہوئے جوہر موڑ پر پرندوں کے خوبصورت رنگ برنگے گھر بنا دیے, جو نہ صرف پرندوں کو سایہ دار جگہ فراہم کر رہا ہے بلکہ وہاں پر کیے گئے مختلف رنگ شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. شہری کہتے ہیں کہ درختوں کی کمی نے پرندوں کا جینا بھی محال کر دیا ہے. ایسے میں انتظامیہ کی جانب سے پرندوں کے لیے گھر بنانا بہت اچھا اقدام ہے. یہ کنٹونمنٹ بورڈ کا بہت اچھا اقدام ہے. بہت ایک تو شہر کے لیے خوبصورتی بھی ہے اور پرندوں کو بیٹھنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے, اور جتنے پیڑ یا جتنے پودے لگائیں گے اس سے شہر کی خوبصورتی بڑھے گی. بہت اچھا اقدام. یہ جو اقدام کیا گیا بہت اچھا اقدام ہے. ویسے ہی کراچی شہر میں پودے نہیں تھے, بالکل بھی گرینری نہیں تھی. کنٹونمنٹ بورڈ گرینری لگا رہا ہے, پودے لگا رہا ہے, اور جو برڈس کے لیے انہوں نے کام کیا ہے یہ بہت اچھا کام ہے. جو برڈس سے ہمارے نہ پانی ہے نہ دانے تھے, ان کے پاس کچھ بھی چیز کھانے پینے کی نہیں تھی. انہوں نے اچھا اقدام کیا ہے کہ انہوں نے جگہ جگہوں پہ انہوں نے اسپاٹس بنا دیے. پرندوں کے گھروں کے ساتھ دیواروں پر اڑتے ہوئے پرندے, مختلف اقسام کے پھول اور پودوں کی چھوٹی کیاریاں بھی لگائی گئی ہیں, جو اس منظر کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہی ہیں. کیمرہ مین شیراز مصطفیٰ کے ساتھ احمد اسحاق, میٹرو 1 نیوز, کراچی. شہر قائد کے بیشتر علاقوں میں سیوریج کے مین ہولز اور نالوں کی صفائی نہ ہونے سے علاقوں کا برا حال ہے. سیوریج کے پانی نے مکینوں کو دوہری اذیت میں مبتلا کر دیا. کچھ ایسی ہی صورتحال کی وجہ سے گارڈن ایسٹ وارڈ 14 کے مکین بھی پریشان ہو گئے. کراچی کے علاقے گارڈن ایسٹ وارڈ نمبر 14 سولجر بازار میں سیوریج کے ناقص نظام اور جگہ جگہ گندے پانی کے جوہر نے علاقہ مکینوں کا جینا محال کر دیا ہے. ایک جانب سیوریج کا خراب نظام تو دوسری جانب گندے پانی سے اٹھنے والے تعفن نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے, جبکہ شاہراہوں پر جمع گندے پانی سے سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ لگتا ہے انتظامیہ سو چکی ہے. سیوریج کے گندے پانی کے باعث آئے روز گھر کا کوئی نہ کوئی فرد بیمار ہو رہا ہے. 3 سے 4 مہینے ہو گئے یہ ایسے ہی گندے مچھر جو ہیں نا بچوں کو کاٹ رہے ہیں. یہ آپ خود دیکھیں لیڈیز اب کارنر پہ چل رہی ہیں, اللہ نہ کرے وہ ادھر گر جائے.
آپ خود دیکھیں نا کتنا بڑا کھڈا ہے, گر جائے کیا ہوگا. ہمارے تو بچے بیمار ہو گئے 2 بار, یقین کریں ان کا جو ہے نا مچھر کاٹنے سے ہوا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ بار بار متعلقہ اداروں کو علاقے کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا, مگر عوامی نمائندے فنڈز نہ ہونے کے ہیلے بہانے استعمال کر کے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتے ہیں. یہاں پہ کب سے پتہ نہیں 4 سے 5 مہینے ہو چکے ہوں گے یہ پانی جمع ہے. ہم لوگ اسکول جاتے ہیں, ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں, ٹیچرز ہم لوگ کو ڈانٹتی ہے. گورنمنٹ کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہی ہے اس کے اوپر. فنگس کا پانی جمع ہو گیا, ڈینگی کا ویسے ہی مسئلہ چل رہا ہے اور بچوں کو ہوتا رہتا ہے بار بار, اور گورنمنٹ کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہی ہے. جلد سے جلد پلیز ایکشن لو تاکہ سب صحیح رہیں اور پاکستان کی کوئی عزت بنے اچھی سے. بھائی دیکھیں, دراصل یہ پچھلے مہینے کے 5 تاریخ کو میں نے کمپلین کی, پھر ہر دوسرے دن جاتا رہا ان کے پاس. کبھی کہتے ہیں کہ گاڑی آ رہی ہے, کبھی کہتے ہیں بندہ نہیں آ رہا ہے. پھر بولا کہ ارشد ان کا انچارج ہے جماعتوں کا, اس نے مجھے بولا کہ میں خود وزٹ کروں گا. اس وزٹ کو بھی آج 1.5 مہینہ ہونے کو آیا, نہ بندہ آیا نہ بندے کی ذات آئی ہے. آج صبح بھی میں گیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کا کیا کریں ہم ادھر اس بیماری کے اندر کتنے بچے بیمار ہیں, کتنے لوگ ہیں. یہ کل آپ دیکھ رہے ہیں اس گڑھے کے اندر 2 عورتیں گر چکی ہیں, دونوں زخمی ہو گئی, اس کی ہڈی ٹوٹ گئی, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے یہاں تک. علاقہ مکینوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ادارے اور عوامی نمائندے خواب خرگوش کے مزے لوٹ کر فارغ ہو چکے ہوں تو تھوڑی سی توجہ انتخابات میں کیے گئے وعدوں اور دعووں پر کر لیں تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکیں. کراچی کے علاقے کورنگی ضیاء کالونی میں پانی نایاب ہو گیا. علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. کہتے ہیں پانی مہنگے داموں خرید کر پینے پر مجبور ہیں. یہ ہے کراچی کا علاقہ کورنگی ضیاء کالونی, جہاں کئی سالوں سے علاقہ مکین پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں. علاقے میں پینے کے پانی کی لائنیں تو موجود ہیں مگر کئی عرصے سے سوکھی پڑی ہیں, اور حد تو یہ ہے کہ جو پانی یہاں کے لیے فراہم کیا جاتا ہے وہ پانی مافیا بوتلیں بھر بھر کر یہاں کے مکینوں کو مہنگے داموں فروخت کر رہا ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں کئی بار احتجاج کیا مگر نتیجہ صفر ہی رہا. یہ ہمارے کو کم سے کم 15 سال ہو گئے کہ پانی نہیں آ رہا, اور ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہمارا ہی پانی ہمیں بیچا جا رہا ہے اور ہمیں ٹینکر ہی نہیں ملتے. ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. ٹینکر آتا ہے 2500-3000 میں. ہم غریب لوگ ہیں, بل بجلیوں کے بھریں یا گیس کے بھریں یا بچوں کی روزی کا کریں یا ہم لوگ پانی ڈلوائیں. ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. مہربانی کر کے ہمیں پانی دلایا جائے. ہم تو غریب لوگ ہیں, ہمیں پانی ضرور دینا چاہیے. ہم 300-400 روپے گھنٹہ لے رہے ہیں, ہم سے روٹی تو پوری نہیں ہوتی, اور یہ کچرا کنڈی بھی کوئی نہیں اٹھانے آتا. ہماری گلی میں بہت گندگی پڑی ہے. 20 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے ہمیں رہتے ہوئے یہاں پہ, لیکن آج تک یہاں پر پانی نہیں آیا. ہم لوگ یہاں پانی خریدتے ہیں, ساری لائنوں میں یہاں پر جتنی بھی لائنیں بچھی ہوئی نیچے سب میں پانی آتا تھا پہلے, لیکن اب نہیں آ رہا. اب یوں کہ یہاں کی مافیا جو بنی ہوئی ہے ایک طرح کی 400-500 روپے میں 4-5 ہزار روپے میں پانی ہم خریدتے ہیں, انہی کو بیچتے ہیں, انہی سے واپسی خریدتے ہیں. علاقہ مکینوں نے کہا کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو کئی بار پانی چوری اور پانی مہیا کرنے کی درخواست دی مگر درخواستوں پر عمل کرنے کے بجائے ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. ہمارے پاس پانی کی اتنی بڑی پرابلم ہو گئی ہے, اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہمارے بچے ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 10 روپے بھی ہماری جیب میں نہیں ہوتے تو ہمارے کو خرید کے لانا پڑتا ہے پانی. لیکن یہاں پہ 32 میں ضیاء کالونی میں سب جگہ چاروں طرف لینے آ رہی ہیں, لیکن 32 کے لیے لینے نہیں ہیں. جس کے پاس بھی جاؤ وہ یہی بولتا ہے کہ بھائی تمہارے نام کی تو لینے ہی نہیں ہے. اور لوگ باغ جو ہے وہاں سے لینے لے کے آئے ہوئے بیچ رہے ہیں, 2-2 گھنٹے کے 50-50 روپے لے رہے ہیں, 100-100 روپے لے رہے ہیں, 500-500 روپے میں ٹینک بھر رہے ہیں. لیکن ہمارے 32 کے لیے کوئی بھی پانی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. اسحاق بھائی کو کہہ کے تھک گئے, اسحاق بھائی جا کے تھک گئے بیچارے وہاں پہ, لیکن اسحاق بھائی کی بھی کوئی نہیں سن رہا. اب دیکھو آندہ الیکشن آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, جس کو بھی بولا اسحاق بھائی ہمارے ساتھ 10 دفعہ گئے, لیکن بس جاتے ہیں تھماتے ہیں پرچی واپسی آ جاتے ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں بیچارے 24 گھنٹے. واٹر بورڈ کا عملہ تو آج تک آیا ہی نہیں ہے, بس صرف یہ چیک کرنے آتا ہے کون مال کھا رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے, بس باقی اس کے لیے کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ. ہمارے ایریے کا چاروں طرف جو ہے پانی کی لائنیں موجود ہیں, لیکن یہ پانی مافیا جو ہے انہوں نے جو ہے ہمارے ایریے میں پانی نہیں دیتے اور ہمیں جو ہے 300-400 روپے گھنٹے کے حساب سے جو ہے وہ پانی دیتے ہیں اور ہم پانی خرید کر استعمال کر رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں اور پانی مافیا کے خلاف ایکشن لیں.
कराची में ज़ेर तामीर ऑरेंज लाइन बस मंसूबा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। वफाकी हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट की गुजरगाहों पर सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल और टूटी फूटी सड़कों से शहरी शदीद कर्ब में मुब्तला हो गए। सफरी सहूलियात फराहम करने वाला मेगा प्रोजेक्ट उल्तवा का शिकार। ऑरेंज लाइन बस मंसूबा शहरी के लिए वबाले जान बन गया। वफाकी हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट पर जारी तरक्याती काम भी इंतहाई सुसरफी का शिकार है। ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की नाकिस सूरत हाल है। टूटी फूटी सड़कें और घड़ों के सबब शहरियों को रोजमर्रा के आमदरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरी कहते हैं वफाकी हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट हमारे लिए दर्द सर बन चुका है। आवाम को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह धूल मट्टी है, हर जगह रोड टूटे हुए हैं। हमें अगर यहाँ से नाजनाबाद से न्यू कराची जाना हो तो बंदा भूत बन जाता है। सुबह से नहा के निकले तो कुछ भी कपड़े अपने सब आपके सामने गंदे हो जाते हैं। मुश्किलात तो आवाम को है, सामना तो मुश्किलात जो है भी सब आवाम के लिए करना है। आवाम की सहूलियात के लिए बनना था ये, लेकिन अब तो मुश्किलात का सामना हो गया। रोड हमारे ख़राब हो गए। रोड ये ऑरेंज लाइन के लिए जो रोड बनाया जाए उसके साथ जो दूसरे रोड होते हैं वो ख़राब हो चुके हैं। अब ये भी नहीं पता है कि उनके साथ हमारा रोड बनेगा या नहीं बनेगा। पहले इनको जो है कि रोड चौड़ा करना था, सारे मामला निपटाने थे, फिर ये मामला करते। ये इन्होंने और अजाब बना दिया। पहले ही रोड कम चौड़ा था और अभी और जो है कि इन्होंने और छोटा कर दिया। अब ये कुछ दिन तक का मामला है, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। जिस तरह पहले मामला हुए, ग्रीन बस आई, ग्रीन बस सारी खत्म हो गई, कहाँ गई वो? ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट शहर की बेहतरी और खूबसूरती में चार चांद लगा देगा, मगर मंसूबे की तकमील तक इंतजामिया सफाई पर भी खुसूसी तवज्जो दे। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। कराची के इलाके 5 स्टार चौरंगी की मेन शाहरा पर सीवरेज के गंदे पानी और गहरे गड्ढों ने इलाका मकीनों समेत गुजरने वालों को भी परेशान कर दिया है। कराची के इलाके 5 स्टार चौरंगी की मेन शाहरा पर सीवरेज के गंदे पानी और गहरे गड्ढों ने इलाका मकीन समेत राह गुजर को भी परेशान किया हुआ है। इस रोड पर कायम शादी हॉल्स भी इस गंदे पानी की वजह से अजियत में मुब्तला हैं। राह गुजर का कहना था कि इस रोड पर कई माह से ये सीवरेज का पानी जमा है, जिससे हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत टाइम से ये गड्ढे पड़े हैं। जब से ये रोड का काम चल रहा है तो लाइनों मीठे पानी की लाइन है, ये भी टूटी हुई है और गटर लाइन भी टूटी हुई है और काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं इस पुल के ऊपर लगे हुए हैं और पानी का इसको खड्डों को भरने का कोई काम नहीं हो रहा है। कम से कम अगर उधर काम कर रहे हैं तो इसको बराबर कर लेते हैं लाइन को, ताकि लोगों के आने जाने के लिए परेशानी ना हो। लोगों का मजीद कहना था कि हम हाथ जोड़कर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको ठीक करें। पूरे शहर की बहुत बुरी हालत हुई भी है। घर जाता हूँ, मेरे पाँव गंदे, ये रक्शे से स्मेल आ रही है, सब कुछ इतना गंदगी के उल्टी हो जाती है। बंदा कहाँ जाए, क्या करे? हम तो एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज डू समथिंग अबाउट दिस, कि ये कोई जिंदगी नहीं हम लोग जी रहे। प्लीज जो भी इदारे हैं उनसे कुछ हाथ जोड़ के हम ये करते हैं कि कुछ तो करें इस शहर के लिए। इस मेन शाहरा पर रोजाना हजारों लोगों का गुजर है, जिससे इस रोड पर गुजरने वाले तमाम अफराद इस सीवरेज के गंदे पानी और गहरे गड्ढों से शदीद परेशान हैं। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो वन न्यूज, कराची। कराची के इलाके कोरंगी 51B में सीवरेज का पानी जमा होने से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये कोई झील नहीं, ना ही तालाब है, बल्कि ये कोरंगी का इलाका 51B है, जहाँ सीवरेज का पानी कई दिन से खड़ा है। इलाका मकीन तो परेशान है, अब बच्चे भी सीवरेज के पानी के खड़े रहने से परेशान दिखाई देते हैं। मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इलाका मकीनों ने कहा कि सीवरेज का पानी खड़ा होने से हमें बाहर निकलने में शदीद दुश्वारी का सामना है। आए दिन सीवरेज सिस्टम खराब रहता है और ये बारिशों के बाद इतना पानी खड़ा हो जाता है। गटर के पानी में कचरा पड़ा हुआ है, भरा हुआ है कचरा, न सफाई होती है, इसकी वजह से सारा पानी बाहर आ जाता है। अक्सर प्रॉब्लम रहती है, कितनी बीमारियां हैं, मच्छर, डेंगू, आप लोग बोले डेंगू से तो खैर नहीं, सब बोलते नहीं कसी पानी होता है, लेकिन गंदगी की वजह मच्छर बहुत होते हैं, इतनी कीड़ा मकोड़े, बदबू है, आना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप नमाज पढ़ने के निकले, साफ़ कपड़े छीट। बेख़ार से ख़वातीन तो रात को तो मुश्किल ही होती है निकलते, बहुत अगर बच्चों के साथ उनको ज़रूरत हो कि लाने के, वरना आम तौर पे वो आप देख रहे हैं हालात कैसे हैं, वो निकलना अवॉइड करेंगे। हमारे जैसा बंदा है सिंगल में उतना लंबा चक्कर काट के ऊपर से ज़्यादा सामने डबल रोटी अंडे लाने के लिए एक मुश्किल हो गई। आए दिन का चक्कर है, आए दिन की दर्द सरी है,
खुदा के वास्ते ये नाजिम जो साहब हैं इलाके के ना हुआ है सियासतदान हैं सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट वट एवर प्लीज़ हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और यहाँ पर ही सीवरेज की अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है और आजकल तो ये इसमें इतनी स्मेल है, मच्छर हैं, बदबू हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। सो कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसान हाल नहीं। यहाँ पे ख़वातीन के ज़्यादा बच्चे बुजुर्ग वगैरह हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है। बच्चे भी इसी पानी से गुजर के जाते हैं, ख़वातीन भी इसी पानी के गुजर के जाते हैं। यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। बस हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे सिटी गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोविंस गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, खुदा रहा ये सियासी इख्तलाफात बुला के, सब कुछ बुला के आवाम का सोचे और मेहरबानी कीजिए बेसिक जो है बुनियादी चीज़ें उसको आप सही करें। बिल्कुल बिल्कुल आप टीवी में, अखबार में, सब जगह सुन रहे हैं, रेडियो में कि कितना कराची में आजकल वबाई इमराज फैल रहे हैं। तो इस सिलसिले में कोई टकी चुकी बात नहीं है, सबके इल्म में है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा के देख ले, प्रिंट मीडिया उठा के देख, आए दिन तस्करा आता है कराची के सीवरेज सिस्टम के बारे में। और इसीलिए बीमारियाँ भी बहुत बड़ी, ये भी आवाम के मालूम है सबको, और सियासतदान को सबसे बड़ा तो मालूम है, हमसे ज़्यादा तो, आवाम से ज़्यादा तो, कि क्या मुश्किलात हो रही है यहाँ पे। इलाका मकीनों ने बताया कि कई दिन से खड़े पानी से मच्छरों की बहुतायत हो गई है, जिससे बच्चे मौजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। हम एमडी वाटर बोर्ड से अपील करते हैं कि इसका नोटिस लेकर इलाके में सीवरेज के निजाम को ठीक कराया जाए। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।